چلتے دیکھا ہے، ہم اسی کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، خواہ وہ بزرگ یا اسلاف یا جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، نہ تو وہ اتنی عقل و فکر رکھتے ہوں، نہ قرآن کے صحیح راستے اوپر ہوں، اس کے باوجود یہ اسی راستے کے اوپر چلے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ وہ بتاتا ہے سمن بکمن عمیون، کہ سوچنے سمجھنے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان اندھا بہرا گونگا بن جاتے تھے۔ فہم لا یعقلون، عقل و فکر کی صلاحیت نہیں رہتی۔ یہ ہے وہ جسے آپ سزا کہہ لیجئے یا نتیجہ کہہ دیجئے اس چیز کا جو سوچنے کی بات سوچ، یہ ہے وہ زنگ جو بن جاتا ہے کہ جب انسان روش یا ذہنیت یہ اختیار کر لے کہ جو کچھ سوچا جانا تھا سوچا جا چکا، اب حرام ہے عقل و فکر سے کام لینا، ان سے الگ کوئی بات کہنا ارتداد ہے، کفر ہے، تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ یہی چیز زنگ بن کے لگ جاتی ہے۔ یہ جو استعداد ہے انسان میں سمجھنے سوچنے فکر و بصیرت کی، اس کے اوپر زنگ بن کے لگ جاتی ہے، اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ قوم وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتی۔ کبھی آپ نے سوچا ساری دنیا کے مسلمان عددی اعتبار سے قریباً 1 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، 50 کے قریب آزاد مملکتیں، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک بحر زخار موجیں مارتا ہوا، دنیا کی کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کے باوجود یہ ساری دنیا کے اندر پست کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سمجھنا سوچنا چھوڑ سکا۔ جس نے ذرا سمجھ سوچ کے کوئی بات ایسی کی جو اس میں اعتراض یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کسی نے ایسا کہا ہے، تو کوئی بات ہو اگر پہلوں کا ریفرنس دے دیا جائے تو وہ تو قابل تسلیم۔ اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو یہ ارتداد۔ اگر آپ آج کہہ دیں کہ ہاں صاحب انسان چاند پہ جا سکتا ہے، تو وہ پوچھیں گے کہ پہلے بھی کسی نے کہا ہے ایسا؟ چاند پہ جانے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پہلے بھی کوئی گیا ہے یا نہیں گیا، انہوں نے کہا دیکھ تو لے جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں یہ مانتے ہی نہیں تھے، جس زمانے میں یہ پہلے رشین گئے ہیں نا آسمان پہ، یہ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی چاند پہ بھی جا سکتا ہے کوئی۔ بہرحال اس باس میں نہیں جانا چاہتا کہ دلال کیا دیا کرتے تھے، اب ان دلال کی ضرورت کیا ہے، وہ تو آئے دن ایسے چلے جاتے ہیں جیسے ہم انارکلی جاتے ہیں۔ جہیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، وہاں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ نتیجہ جس کو تم جھٹلایا کرتے کہ نہیں صاحب ہماری اس روش کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہے وہ نتیجہ جو اس روش کا ہے۔ دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے۔ یہ ایک کیٹیگری تھی، ایک گروہ تھا۔ یہ قرآن ان آیات میں ان صورتوں میں نے جیسے عرض کیا ہے، معاف رکھیے گا، عظیم کی طرف اشارہ کرتا آ رہا ہے، جو اس کی روح سے انسانوں نے ان مختلف منازل میں سے گزر کے آخر پر پہنچنا ہے، اور آخر میں اس نے دعویٰ کیا ہمارا ایمان ہے، جو اس نے کہا ہے یظہرہ الدین کلہ ہی، اس قرآن کے نظام نے دنیا کے ہر نظام پہ غالب آنا ہے۔ اس دور کی کچھ علامات وہ بتاتا چلا جاتا ہے کہ جس میں یہ انقلاب عظیم پیدا ہوگا، وہ یقوم الناس لرب العالمین، جہاں یہ الناس the people، عوام کھڑے ہو جائیں گے ربوبیت عالمینی کے لیے، وہاں وہ کہتا ہے چھٹ کے انسانیت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ گروہ ہوگا کہ نہیں صاحب سمجھنا سوچنا ہی نہیں، دوسروں کے ساتھ چلنا ہی نہیں۔ ان کی کیفیت تو یہ ہوگی کہ جہیم کے اندر یہ کھڑے ہو جائیں گے، تباہی بربادی ان کا مقدر ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وہ سجین کہا تھا ان کے لیے، رکنے والے، پستیوں کے اندر جانے والے۔
یہاں پھر وہی ارتقاء کی روح سے علیین جو کہا، بلندیوں کی طرف جانے والے. یہ دوسرا گروہ یہ ہے، اس کے لیے ابرار کا لفظ آیا ہے. میرا خیال ہے 2-1 درس پہلے یہ لفظ آیا تھا، تو میں نے اس کی پوری وضاحت کی تھی کہ یہ بات کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو ان کا ترجمہ، بر کا ترجمہ بھی نیکی، محسن کا ترجمہ نیکی. ایک لفظ نیکی، دوسرا بدی، تصور ہی ذہن میں نہیں آتا کہ وہ نیکی. پھر وہ نیکی کے خاص کچھ تصورات ہیں ہمارے ذہن میں، جیسے متقی پرہیزگار کا ایک تصور ہے، خدا کے نیک بندوں کا تصور ہے. قرآن نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں اور ہر لفظ کے اندر وہ ایک دنیا معنی کی، مفہوم کی پنہا نظر آتی ہے. میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ بر کا لفظ بڑا اہم ہے. تنگ نظری ایک چیز وہ کہتا ہے، تنگ نظری، پس ذہنی، محدودیت، انسانوں کو تقسیم کر دینا طبقات کے اندر، یہ اس نے جرم گنا ہے. اس کے مقابلے میں ایک خصوصیت بتائی جسے بر کہا گیا، وسط، کشاد، عالی ظرفی. ان لکیروں کو مٹا کے انسانیت کو ایک عالمگیر برادری بنانے کی سی وسط، یہ سارا کچھ اس لفظ کے اندر آتا ہے. اور اس کے لیے وہ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ بر یہ نہیں ہے، لیس البر ان تقوم الوجہ قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق کی طرف منہ کر لینا یا مغرب کی طرف منہ کر لینا، یہ بر نہیں ہے. بر آگے جا کے کہا ہے کہ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود وہ ان کے لیے کھلا رکھنا جن کو اس کی ضرورت ہے. بر کی پہلی نشانی یہ ہے. اب وسط آ گئی، اس میں کشاد آ گئی، اس کے اندر طبقات کی تقسیم کو مٹا دینا آ گیا اس کے اندر. یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں جو ایک لفظ کے اندر آ گئیں. نیکی اس کا ترجمہ کیجئے، یہ تصور ہی نہیں ذہن میں آتے. یہ جو اس قسم کی خصوصیات کے حامل ہیں ان کو ابرار کہا گیا. ابرار کی کیفیت یہ ہے کہ وہ علیین، ایک ہی لفظ ہے، وہ علیین کے اندر ہوں گے. ذہن میں ایسا آتا ہے کہ کوئی مقام ہے اس قسم کا، وہ جہاں یہ ہوگا وہ 5 سٹار ہوٹل کے اندر ہوں گے اور یہ کسی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے. قرآن کی روح سے یہ چیزیں مقام و زمان کی نہیں ہیں، کیفیات کی چیزیں ہیں. یہ کیا چیز آگے خود بتا دیا کہ مادرا کا ما علیون. تم کون بتایا یہ علیون کیا ہے جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی ملک ہے؟ کیا لگے نہیں. کتاب میں کتاب مرقوم، یہ خود ان کا اپنا اعمال نامہ ہی ہے. وہاں کہا تھا جو کچھ انہوں نے کیا وہ زنگ بن کے ان کے اوپر لگ گیا، رکاوٹ بن گیا ان کی ترقی کی راستے میں. یہ دوسری قسم کا ایک اعمال نامہ ہے. اعمال نامہ بھی یوں نہ کہ یہ کوئی دستاویز ہے لکھی ہوئی. جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کا سم ٹوٹل جو اس کے اوپر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کی ذات پر، اس کی پرسنالٹی کے اوپر، وہ ہے جسے اعمال نامہ کہتے ہیں. یہ ہے کہا کہ یہ تو کچھ ایبسٹریکٹ سی بات ہے کہ جو لکھا ہوا کاغذ تو ہے نہیں جو سامنے آئے. وہ کہا کہ ٹھیک ہے، یشہدہ المقربون، مقرب جو ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں. اب مقربین بارگاہ الہی پھر اصطلاح ہمارے ہاں آئی. وہ حضرات، حضرت صاحب، بزرگ، اولیاء کرام، کرامتیں دکھانے والے، وہ ان کی آخری درجہ وہ مجذوب جو ہوتا ہے ننگ دھڑنگ کہیں پڑا ہوا، مقربین بارگاہ خداوند، وہ ایک کیٹیگری بنا لی. مقرب کے معنی ہوا قریب اس کے. اب اس معنی میں اگر لیا جائے تو پھر تو خدا کو کسی مقام کے اوپر پہلے بٹھانا چاہیے نا، پھر ہوگا نا یہ اس کے قریب ہے، اس سے بعید ہے. قرب اور بعد جو ہے وہ تو میئر کیا جائے گا نا. اگر کسی کو ایک مقام پہ نہ بٹھایا جائے تو یہ قریب اور بعید کا لفظ ہی نہیں وہاں آ سکتا. پھر
آپ اس سے قریب ہیں، دو جگہ ہے نا مفہوم. غور کیجئے گا، یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو مقرب کہتے ہیں. انہوں نے تو تصور ہی یہ کیا ہوا ہے اب میں ادھر چلا جاؤں گا، میری تو زندگی آدھی گزری ہوئی ہے اسی کے اندر. وہ ایسا نظر آتا ہے جیسے روز رات کو خدا کے ساتھ جا کے یہ کھیل کھیلتے ہیں. مقرب جو پاس بیٹھے ہوئے یوں اس کی تصویر کو کھینچی جاتی. خدا کا قرب کسی مقام کا قرب تو ہے نہیں. قرب کیا ہے؟ خدا نے یہ خود کہا ہے نا، یہ خدا کے رنگ میں رنگے جانا، صبغت اللہ، یہ محاورہ ہے. ہم آہنگ ہو جانا، یک رنگ ہو جانا جسے ہم کہتے ہیں. کیا چیز ہے خدا کی جس سے یک رنگ ہے؟ اتنی صفات خداوندی خدا نے خود بیان فرمائی ہیں. جماعت مومنین کے متعلق یہ کہا ہے کہ حد بشریت کے اندر ان صفات کو اپنے اندر تم منعکس کرو. اس نے اپنے آپ کو رازق کہا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق تم دوسروں کے رازق بن جاؤ. اس نے عزیز کہا ہے تو تم اپنی وسعت کے مطابق دوسروں کی محافظت کے ذمہ دار بن جاؤ. یہ جو خدا کی صفات ہوں گی نا، کوئی علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، اور پھر رب العالمین ہے، ربوبیتیں ہیں، جتنی صفات خداوندی وہ جو خصوصیت سے اس کی ذات سے متعلق ہے نا کہ هو الاول، کہ وہ اس وقت تھا جب کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انسان اپنے اندر منعکس نہیں کر سکتا نا. جتنی صفات دوسری خدا کی ہیں ان کو پھر اس کو یاد رکھیے جو میں بار بار کہتا ہوں، اعلی حد بشریت. خدا کی صفات تو لامنتہا ہے. انسان کا ہر عمل جو ہے وہ محدود ہوگا کیونکہ یہ خود فائنائٹ ہے، انفائنائٹ نہیں ہے. تو یہ اس کے ہاں کی محدودیت ہے. اس محدودیت کی حد کے اندر خدا کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرنا، یہ ہے قرب خداوندی. جتنی خدا کی کوئی صفت کسی کے اندر منعکس ہو گئی جس حد تک، اس حد تک وہ خدا کا مقرب ہو جائے گا اس صفت کے اعتبار سے. خدا نے جو مقرب کہا ہے اپنے، وہ لوگ ہیں. اور یہی تھی وہ جماعت مومنین جن کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ ہماری صفات اپنے اندر اپنی وسعت کے مطابق یہ منعکس کرتے ہیں، اور جو ذمہ داریاں ہم نے لے رکھی ہیں انسانوں کے متعلق ان کو یہ پورا کرتے ہیں. وہ ایسے ہی نہیں کہ صفات کو منعکس کر لیا تو کہنے لگے کہ بس ٹھیک ہے راوی عیش لکھتا ہے، موج ہو گئی. آپ بیٹھ گئے آرام سے حجرے کے اندر، لوگ کمائیں آپ کھائیں. یہ بات نہیں ہے اس میں. وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جتنی ذمہ داریاں خدا نے انسانوں کے متعلق لے رکھی ہیں وہ ان کے ذریعے سے پوری کراتا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ ہوا مقرر. یشہدہ المقربون، وہ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں اس چیز کو. علیین کیا ہے، بلندی کیا ہے مقام کی، صفات کی. مقام ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی بھی کوئی ایسے کوئی کنکریٹ قسم کی جگہ نہیں ہوتی، پوزیشن جسے ہم کہہ دے سکتے ہیں. وہ اس کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. صفات خداوندی کے منعکس ہونے سے جو انسان کی ذات میں ایک ارتقا واقع ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، جو اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ ابرار کی کیا فیس جو ان الابرار لفی نعیم، نعیم، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی چیز جو قرآن نے شروع میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہی ہے انعمت جو ہے نعم، نعمت، نعیم، وہیں سے یہ آیا. بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان کا بھی، قرآن کریم کا بھی. عجیب بات ہے، اس قوم کی عجیب بات تھی. کیا کیا متضاد چیزیں اکٹھی کرتے تھے سب.
نعمت یا نعیم کے اندر روانی بھی اس میں آتی ہے. ندی کی سے ان کے ہاں تشبیہ دی جاتی ہے، ندی کی سے روانی، چنبیلی کے پھول کی پتی سی